بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے بازار میں ایک مسلمان عورت کسی کام کی غرض سے ایک سونار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک یہودی شخص اس کے پیچھے آیا اور چپکے سے اس کا دامن اٹھا کر اس کی پشت کی طرف باندھ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کام سونار نے کیا تھا، لیکن اصل واقعہ یہی ہے۔ جب عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا سر کھل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شدید شرمندہ ہوئی اور بازار میں موجود لوگ ہنسنے لگے۔ مسلمان عورت نے اس حرکت پر یہودی سے شکایت کی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان موجود تھا۔ جب اسے یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور اس یہودی سونار کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اسی دوران وہاں موجود بہت سے یہودی جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی کہ وہ اس طرح کے حرکتیں ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں، کہیں انہیں بھی وہ نقصان نہ پہنچ جائے جو قریش کو پہنچا۔ لیکن یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نامناسب اور غلط باتیں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ لوگ نصیحت سے باز نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آگاہ کیا۔ پھر حضرت ابو لبہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ مقرر کیا گیا اور ایک سفید جھنڈا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ یہودیوں کی طرف روانہ ہوں۔ ان کا محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا اور وہ اپنی گرفت سے تنگ آ گئے۔ آخرکار وہ باہر آئے اور اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے تمام اموال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور ان کے بچے اور عورتیں بھی ان کے پاس رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھنے کا حکم دیا۔ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے درخواست کی کہ ان سے درگزر فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یوں یہودیوں کا یہ قبیلہ بنی قینقاع کے علاقے میں آباد ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اپنے لیے 3 تلواریں، 3 نیزے اور 3 کمانیں منتخب فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے 300 یہودی گرفتار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ یعنی خمس الگ کیا جائے۔ یہ پہلا خمس تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا۔ ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم، تم پر مات اللہ موت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے لیکن نہ ناراض ہوئے اور نہ انہیں فوراً گھر سے نکالنے کا حکم دیا، بلکہ جواب میں کہا، وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو جو تم نے کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا، السلام علیکم ولعن اللہ وغضب علیکم، یعنی تم پر موت کے ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ نرمی اور مناسب الفاظ کا استعمال ضروری ہے اور سخت اور غیر مناسب کلمات سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جواب میں دیا وہ دعا قبول ہوگی اور جو میرے بارے میں کہا گیا وہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں بتایا گیا کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور سلام کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو جو تم نے کہا۔ اس سے امت کو سبق ملا کہ اہل کتاب اگر تمہیں سلام کہیں تو جواب میں یہی کہنا